عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کہ توحید کے اوپر، عقائد کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور سب سے اہم قرار دیا۔ اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا عقیدے کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر بہت ضروری ہے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی، تو اس کی طرف ہم توجہ زیادہ دیں گے۔ تو بخاری میں عقائد کے اوپر امام بخاری نے 2 بار الگ عنوانات قائم کیے۔ بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، اور بخاری کا اختتام جو سب سے آخری باب ہے وہ کتاب التوحید، اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مخالفین اور دشمنان اسلام اس وقت بہت سرگرم عمل۔ ہمارا 1000 بندہ کلمہ حق بول رہا ہو تو ان کا ایک شرارتی بندہ کلمہ شرارت بول رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امتحان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ذرا بیٹھ کے سوچئے۔ سینئر بندے، ذمہ دار بندے، سنجیدہ اور پختہ بندے اور دور رس سوچ رکھنے والے بندے اپنا تھنک ٹینک استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا توڑ کرنے کی کوشش کریں۔ اس دور کی یہ اہم ضرورت۔ ہم اپنی بساط کی حد تک کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ شرح عقائد نصفی پڑھیں، بڑی علمی کتاب ہے، اس میں ملحدین کا مکمل رد موجود ہے۔ ملحدین کا آپ یقین کیجئے میں نے ان کا کوئی سوال ایسا نہیں دیکھا جس کا رد ہماری سابقہ کتب میں موجود نہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں صرف شرح عقائد نصفی اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ملحدین کے ایک ایک لفظ کا نہایت علمی جواب آج سے 1000 سال پہلے ہمارے علماء دے چکے۔ صحیح عقائد اسلامیہ جو قرآن سے ثابت ہیں وہ توحید، فرشتے، کتابیں، رسول اور قیامت ہیں۔ اور ان لوگوں کے جو 5 عقائد ہیں، توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت، یہ ان کے عقائد قرآن کے ساتھ لگا نہیں کھاتے، مطابقت نہیں رکھتے۔ ہمارے طلباء کا اپنے اساتذہ اور ماہرین کلام سے رابطہ، اور ہماری عوام کا اپنے علماء اور اپنے مشائخ سے رابطہ، یہ صرف عقائد کا ہی نہیں بلکہ کردار کی حفاظت کا بھی ایک بہترین ذریعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد احسن اویسی صاحب، جناب محترم المقام حضرت قبلہ مفتی یونس انس صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، طلباء عظام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس وقت جو ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے یہ 3 دنوں کو محیط ہے۔ ہر روز انشاءاللہ تعالی 2 پیریڈ ہوا کریں گے۔ 12 بجے تک ہم نے دونوں پیریڈ مکمل کرنے ہیں۔ ان 2 پیریڈز کے دوران 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بریک ہوگی۔ روزانہ کے 2 لیکچر اور ٹوٹل 6 لیکچر یہ مجھ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اس وقت ان 6 لیکچرز کو وہ جو ہم نے 3 حصوں میں 3 دنوں پر تقسیم کیا ہے، آج کے 2 لیکچرز میں سے پہلا لیکچر اس وقت انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کا موضوع ہے عقیدے کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے۔ اب اس میں ایک بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں عقیدے کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ تو جو پہلا پورشن ہے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے گزارش ہے کہ عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقد بنیادی طور پر مضبوط گرہ کو کہتے ہیں، اور انسان کے ایمان، نظریہ اور جو اس کا بنیادی تخیل ہوتا ہے اس کو جب مضبوط طریقے سے وہ اختیار کر لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ اس بندے کا عقیدہ ہے۔ اس بات پر یہ بندہ پختگی سے قائم ہو چکا ہے، جم چکا ہے۔ عقیدے کے بارے میں ہمارے علماء نے عقیدے کو اہمیت دیتے ہوئے اسے فقہ اکبر قرار دیا ہے۔ باقی جو احکام کی کتب ہیں، فقہ کی کتب ہیں، انہیں فقہ اصغر علمی لوگوں نے قرار دیا ہے، اور عقائد کو فقہ اکبر کا نام دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقائد پر کتاب جو دنیا اسلام کی عقائد کے اوپر پہلی مستقل تصنیف ہے، اس کا نام ہی فقہ اکبر ہے۔
اسی واسطے اس کو فقہ اکبر کہا گیا ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد اور فقہ اکبر ٹھیک نہ ہو تو دوسری چیزیں جو اس کے اوپر انحصار رکھتی ہیں اور وہ اس کے مقابلے پہ فقہ اصغر کہلاتی ہیں، ان کا پھر کچھ اعتبار نہیں رہتا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو۔ عقیدے کو کئی ناموں سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ عقائد کی کتابیں بھی عقیدے کی کتابوں کو ہی کہا جاتا ہے، ایمانیات بھی عقائد کو ہی کہا جاتا ہے، علم الکلام بھی عقائد کے علم کو ہی کہا جاتا ہے، اور السنہ یہ بھی اگلے زمانے میں عقائد کو ہی کہا جاتا تھا۔ فقہ اکبر بھی انہی عقائد کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ 5 مختلف نام ہیں جو عقائد کو کتابوں کے اندر دیے جا چکے ہیں۔ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں کتاب الایمان ہوتی ہے، اور عقائد کی کتابوں کا عام طور پر کتاب العقائد یا علم الکلام، اور اگلے وقتوں میں کتاب السنہ یہ کہا جاتا تھا۔ السنہ عقائد کو کیسے کہا جاتا تھا؟ یہ اس زمانے کی بولی تھی، اصطلاح تھی۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الایمان نہیں ہے، بخاری مسلم میں کتاب الایمان ہے، لیکن ایمانیات اور عقائد پر جو کتاب مشتمل ہے، ابو داؤد میں اس کا نام کتاب السنہ ہے۔ ابن ماجہ میں بھی عقائد کی کتاب کا نام کتاب السنہ ہے۔ ابن ماجہ کھلتی ہی کتاب السنہ سے ہے، جبکہ ابو داؤد میں کتاب السنہ آخر میں جا کے موجود ہے۔ اسی نام سے مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، جیسے امام مروزی کی کتاب السنہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب بھی کتاب السنہ ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ ہے، امام خلال کی کتاب السنہ ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کہیں ایک آدھ دفعہ کسی سے صادر ہو گیا ہو، بلکہ یہ اس زمانے میں ایک مختار اصطلاح تھی کہ عقائد کو السنہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سفیان علیہ رحمت کا قول کتابوں میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں فضل ابی بکر و عمر من السنہ، ابو بکر اور عمر کی افضلیت کو ماننا سنہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا پھر؟ سنہ سے مراد وہ جو فقہی اصطلاح میں سنہ ہوتا ہے، یہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہ عقیدے کی اصطلاح ہے، اور اس زمانے میں یہ لفظ عقائد کے لیے بولا جاتا تھا۔ میں نے ایک صاحب کا قول سنا، ایک بندہ ان پر سوال کر رہا تھا کہ عقیدے کو سنت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عقیدے کو سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو ماننا سنت ہے؟ تو وہ فقہی اصطلاح میں بات کر رہے تھے، اگرچہ وہ گفتگو میں بڑے ماہر اور تسلسل کے ساتھ بولنے پر ملکہ اور مہارت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کی اس قسم کی چیزوں کو چیک کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ان صاحب کا مطالعہ بالکل محدود ہے اور یہ قدیم کتب سے بالکل ناآشنا ہیں۔ میں نے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ السنہ باقاعدہ عقیدے کو ہی کہا جاتا رہا ہے۔ اب اسے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو عمل کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ اس دور میں ایک اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ نیک ہے، اچھا ہے، با اخلاق ہے، انسانیت کا ہمدرد ہے، تو وہ مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ یہ باتیں یہ لوگ اپنی زبان سے کرتے رہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں اور عقلی طور پر بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر عقیدے اور نظریات بنیادی طور پر درست نہ ہوں تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر نظریہ ٹھیک نہ ہو تو صرف اور صرف خوش کرداریاں بعض اوقات ریا پر مبنی ہوتی ہیں اور نمائش پر مبنی ہوتی ہیں، معاشرے میں اپنا مقام بنانے کی غرض سے ہوتی ہیں۔ جب تک نفس کی اصلاح نہ ہو اور عقائد ٹھیک نہ ہوں اس وقت تک اعمال کارآمد نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اجاہد، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنے آیا ہوں۔ اب میدان جنگ بالکل سرگرم ہونے لگا تھا، میدان کارزار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں اور ایک دشمنوں کا آدمی حضور کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ لیا جا سکتا تھا، دشمن بہت زیادہ دھوکے میں پڑ سکتا تھا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے جو اس طرف سے لڑ رہا ہے، تو وہ پوری کی پوری فوج کو ہی اپنا سمجھ کے وہ نرمی اختیار کر سکتے تھے، کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس شخص کو صاف بول دیا، فرمایا اسلم ثم جاہد، پہلے مسلمان ہو پھر جہاد کر۔ اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا نستعین بمشرک، ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، مسلم، ترمذی، طبرانی، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا۔ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو تمہاری محبتیں آپس میں بڑھ جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام دیا کرو، السلام علیکم کہا کرو، سلام کو شائع کرو، اس کو پھیلاؤ۔ اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا ایمان نہ ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم اس وقت عقیدے کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کے اندر 5 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے علوم القرآن کی اوپر لکھی گئی ان کی معروف کتاب الفوز الکبیر کے اندر 5 عنوانات بیان فرمائے ہیں، قرآن کے 5 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا مضمون عقائد کا بیان کیا۔ قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز مذکور ہے وہ عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات اور شرعی احکام، اس کے بعد تذکیر بایام اللہ، سابقہ قوموں کے حالات، اس کے بعد تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کے بعد تذکیر بالموت، موت کا تذکرہ۔ یہ 5 عنوانات ہیں جن کے تحت قرآن شریف کی چیپٹرائزیشن اور ابواب بندی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک مخصوص محققانہ انداز میں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلا نمبر عقائد کو دیا گیا، اور ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو واقعی ایسا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 5 عنوانات ہیں ان کے تحت آنے والی آیتیں، یہ تقریباً واقعی شاہ صاحب نے ایسی تقسیم کی ہے کہ تقریباً ان پر جو قرآن کے اندر آیات ہیں وہ قریب برابر تعداد میں، تھوڑے فرق کے ساتھ، لیکن وہ جو تھوڑا فرق پایا جاتا ہے اس میں اگر باریکی سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ آیتیں، اور جہاں تذکیر بآلاء اللہ اور ایام اللہ ہوتی ہے ان کے اندر بھی عقیدے کی جو وضاحت ہے وہ ضمناً پائی گئی ہے۔ تو بلا شبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کے اندر عقائد کے اوپر سب سے زیادہ آیات وارد کی گئی ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اب آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، فَعْلَمْ کہہ کر لا الہ الا اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں علماء کرام نے، امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ نقطہ خود اٹھایا ہے کہ فَعْلَمْ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جان لینے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو گویا سب سے پہلا بنیادی اور تمام علوم کا مرکز و محور یہی علم ہے جس کو علم توحید کہا جاتا ہے۔ اور شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، وہاں بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور تمام اہل علم۔ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے پوری آیت ہے۔ تو یہ توحید اور رسالت کے جو عقائد ہیں ان کو اللہ نے شاہد اللہ اور وکفا باللہ شہیدا ان الفاظ کے ساتھ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ انداز دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، عقائد کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ احکام نازل فرماتا ہے تو کہیں اپنی گواہی پیش کرتا ہے اور کہیں ہمیں حکم دیتا ہے کہ فعلم، جان لو، یہ تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس سے امام بخاری اور دوسرے علماء نے بنیادی اور پہلا علم قرار ہی اس چیز کو دیا ہے کہ بندہ توحید سے آگاہ و آشنا ہو۔ اس کے بعد قرآن شریف کے اندر اللہ کا نام، اللہ پاک کا اسم جلالت، اسم علم اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے
کہ قرآن میں کوئی اور لفظ تعداد کے اعتبار سے اور گنتی کے لحاظ سے اتنا زیادہ استعمال، 4000 سے زیادہ مقامات پر قرآن کے اندر لفظ اللہ موجود ہے۔ میں نے ایک دفعہ گنا تو وہ 4001 4001 بنتا تھا۔ اب دوبارہ گننا چاہیے، 12 گننا چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو جائے، لیکن میں ایک دفعہ کی گنتی آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تذکرے، پھر اللہ تعالیٰ کا اسم علم اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے، اسی طرح قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی جگہ جگہ بیان ہوئے۔ آپ محسوس کرتے ہیں اور تلاوت کرتے وقت جو قرآن کے مزاج سے ناآشنا آدمی ہے اور اسلوب کو نہیں سمجھتا، اس کو بعض اوقات کچھ چیزیں اچانک ان اللہ غفور الرحیم کہہ دینا، انہ کان سمیع بصیرا، اچانک کسی اور مضمون کو چلاتے چلاتے یہ الفاظ وارد کر دینا، تو سطحی آدمی کو یہ جملہ معترضہ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا موضوع ہی توحید ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں مذکور ہے کہ قرآن کا موضوع توحید ہے۔ نوٹ کریں، ابراہیم 52۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یہ غیر پختہ باتیں ہیں۔ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کا موضوع بھی توحید ہے، تصوف کا موضوع بھی توحید ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ تو یہ صفات کے تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں قرآن کے اندر، حتیٰ کہ صفات کے بارے میں اللہ کریم جل شانہ نے مشرکین کو ڈانٹا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو ترک کر دو جو اللہ کے اسماء کے اندر الحاد کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہی پھڈا تھا کہ وہ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر بتوں کو وہ نام دیتے تھے۔ یہ لات، منات اور عزا، یہ سب اللہ کے ناموں کو ان ظالموں نے بگاڑا ہوا تھا۔ اللہ کو بگاڑا تو لات بنایا، منان کو بگاڑا تو منات بنایا، عزیز کو بگاڑا تو عزا بنایا۔ یہ ہمارے مفسرین نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ ترتیب بار دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں توحید، اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، انما الہکم الہ واحد، اس طرح کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اسم ذات، پراپر ناؤن، یہ 4000 مرتبہ کے لگ بھگ یا اس سے بھی زیادہ وارد ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور اب آگے چلیے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذکر کا حکم بھی قرآن کے اندر اتنا زیادہ آیا ہے کہ کسی تمام اوراد و وظائف اپنے اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ استغفار بھی بڑا اہم ہے، درود پاک بھی بڑا اہم ہے، لیکن اللہ کریم جل شانہ کے ذکر کے اوپر قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیتیں وارد اوراد کے اعتبار سے۔ کھڑے ہو کر ذکر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، ذکر کثیر کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ فراموش کرنے سے مراد نسیان نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے کسی بندے کو فراموش کر دینا، گویا وہ جہنم میں جاتا ہے تو چلا جائے۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ کچھ باتیں متشابہات میں سے ہوتی ہیں، یا پہلے علم جانتے ہیں ان باتوں کو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، ہر چیز سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ یہ میں نے بہت سی آیتیں جلدی جلدی آپ کو سنا دیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے چرچے، اللہ کے ذکر کی ترغیب، اللہ کے ذکر کے اوپر کا حکم دینا، یہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ وارد ہوا ہے۔ بہت واضح ہو گیا کہ توحید کے اوپر، عقائد کے اوپر قرآن نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے اور سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور سب سے اہم قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عقائد پر بڑا زور دیتے ہیں، ان کی اصلاح کے اوپر باقی تمام چیزوں کی اصلاح موقوف ہے۔ ہماری گفتگو جو ہمارا عنوان تھا کہ عقیدے کی اہمیت، یہ پہلا حصہ وائنڈ اپ ہوا۔ اگلا حصہ تھا موجودہ دور میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمیں، جیسا میں نے ابھی آیتیں پیش کی، ہمیں قرآن کا مطالعہ تو ہو۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی کتنی اہمیت۔ آیتیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ابھی اور بھی کچھ پیش کروں گا اس کی حفاظت کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے، لیکن قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے بات سامنے آتی ہے کہ جیسا
قرآن شریف میں عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، حدیث میں بھی عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا عقیدے کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر بہت ضروری ہے۔ جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلے گی، تو اس کی طرف ہم توجہ زیادہ دیں گے۔ حدیثوں میں آپ جانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری ہے، تو بخاری میں عقائد کے اوپر امام بخاری نے 2 بار الگ عنوانات قائم کیے۔ بخاری کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، اور بخاری کا اختتام جو سب سے آخری باب ہے وہ کتاب التوحید، اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگرچہ توحید بھی عقائد سے تعلق رکھتی ہے اور کتاب الایمان بھی عقائد ہی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے امام بخاری، یہ ایک اہم بات ہے کہ کتاب بھی وہ جو حدیث کی سب سے اہم کتاب مانی گئی، جمہور کے نزدیک سب سے صحیح کتاب مانی گئی ہے، اس کا آغاز کتاب الایمان پر اور اختتام کتاب التوحید پر ہو رہا ہے۔ اسی کتاب کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اوپر جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، اتنی کسی اور کتاب میں ہمارے سرسری جائزہ کے مطابق نہیں ملتی۔ اسی میں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اسی میں آتی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اسی میں آتی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، لیکن اس کتاب کا یہ امتیاز ہے کہ یہ اصح الکتب ہونے کے ناطے سے یہ چیزیں بیان جب کرتی ہے تو علماء اسی کے حوالے پر اکتفا کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت زیادہ احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں، گویا قرآن ہو یا حدیث ہو، ان میں سب سے زیادہ توجہ عقائد اور نظریات پر دی گئی ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے، علم کو وسعت دیں گے اور اپنے مطالعہ کو کثیر بنائیں گے، تو اس وقت ہمیں عقائد کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی تھی وہ آیت قابل توجہ ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، ان میں سے جس چیز کا بھی کوئی انکار کرے گا وہ دور کی گمراہی میں پڑ جائے گا، یعنی ان کا انکار کفر ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، ضلال بعید سیدھی سیدھی بات ہے کہ کفر ہے۔ تو ایمانیات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں 5 اکٹھی بیان کی گئی، اس دور کا ایک المیہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو ایک ماشاءاللہ ذمہ دار ادارہ ہے۔ ہمارے علاقوں میں ایک نوجوان 2-3 سال پڑھ کے یا تعلیم مکمل کر کے بھی بعض اوقات جب میدان میں آتا ہے تو عقائد پر کتاب لکھتا ہے، تو اس کے عقائد اور اس کی لکھی گئی کتاب کے اندر بیان کیے گئے نظریات اور عقائد کا جو افتتاحیہ ہوتا ہے وہ عام طور پر علم غیب، نورانیت، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب و نورانیت اور حاضر ناظر ہونے کے ہم قائل ہیں۔ آگے ان کی ڈیفینیشن سے ہمارے پاس وہ ہم سے پوچھی جائیں، لیکن یہ باتیں درست ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹلی ان پر پہنچنا اور اپنی عوام کو ان چیزوں تک محدود کر دینا، یہ بہت خطرناک روش ہے۔ اب فقہ اکبری امام اعظم کی ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا، تو کھولیں کتاب، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ عقائد نصفی ہو یا شرح عقائد نصفی ہو، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تو علم کی اہمیت سے اور حدوث عالم سے اور اللہ کی توحید سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اگلے بزرگوں کا عقائد بتانے کا کیا نظریہ تھا، اور آج کل ہمارا نوجوان جب باہر نکلتا ہے تو وہ عقائد کو کہاں سے ان کا آغاز کرتا ہے، تو یہ قابل اصلاح چیزیں ہیں۔ اور قرآن کی جو آیت فقیر نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کے اندر جو 5 عقائد بیان ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عربی کی کتابیں ہوں، اہل علم کی لکھی ہوئی فارسی کی کتب عقائد ہوں، امام اعظم کی عقائد پر پہلی کتاب فقہ اکبر ہو، حتیٰ کہ ذمہ دار لوگوں نے اگر کچھ پنجابی میں یا کسی علاقائی زبان میں، حتیٰ کہ شعروں میں بھی اگر کوئی عقائد کی کتاب لکھی ہے تو وہ آغاز لا الہ الا اللہ سے اور اللہ کی توحید سے کرتے رہے ہیں۔ میں ضرور درخواست کروں گا آج کل کے نوجوانوں کو کہ خدا را اپنے اندر یہ چیز لائیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مخالفین اور دشمنان اسلام اس وقت بہت سرگرم عمل، ہمارا 1000 بندہ کلمہ حق بول رہا ہو تو ان کا ایک شرارتی بندہ کلمہ شرارت بول رہا ہوتا ہے،
تو لوگ اس کو زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس امتحان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ذرا بیٹھ کے سوچئے۔ سینئر بندے، ذمہ دار بندے، سنجیدہ اور پختہ بندے اور دور رس سوچ رکھنے والے بندے اپنا تھنک ٹینک استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کا توڑ کرنے کی کوشش کریں۔ اس دور کی یہ اہم ضرورت ہے۔ ہم اپنی بساط کی حد تک کوشش کر رہے ہیں، اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں کوئی ایسا جملہ نہ بولا جائے، ہماری حالات پہ نظر ہو نا تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے منہ سے کہ یہ گفتگو جو یہ بندے سن رہے ہیں یہ بات بعد میں نیٹ پہ بھی جانی ہے۔ یہ ایک بندہ وہ ہے جو یہاں نہیں ہے، وہ ادھر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سن رہا ہے اور وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر کیا بولے گا، کیا تبصرہ کرے گا، کتنا کیچڑ اچھالے گا، یہ ہمارے دماغ اور سوچ کے اندر یہ سینسیشن ہونی چاہیے۔ ہمارا ریڈار اس چیز کو فلی پک کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں جب تک ہماری حالات حاضرہ پہ نظر نہ ہو۔ دشمنان اسلام کس کس روپ میں نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ہماری اس بات کا ضمنی اثر اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اس سے کون دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کلمہ حق ہے لیکن اس سے ایک مخالف آدمی ایشو بنائے گا اور اپنے نوجوانوں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرے گا۔ جس بندے کو ان ساری باتوں پر دسترس اور حالات حاضرہ کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہے، وہ اس وقت تک زبان نہ کھولے، نیٹ کے اوپر سوار نہ ہو جب تک وہ ان حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہو جاتا۔ یہ جو میں نے 5 عقائد بتائے ہیں، ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم عقیدے کی حفاظت کے اوپر چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے موضوع سے زیادہ دور نہیں جانا چاہتا میں۔ اگر ہمیں یہ باتیں پتہ چل جائیں کہ یہ عقائد تو نص کے اندر موجود ہے، عقیدہ تقدیر وہ الگ جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ 5 ہی چیزیں اگر ہم لیں تو آپ بہت سارے مخالفین اسلام اور مخالفین اہل سنت کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ صرف 2-3 موضوعات جن کے بارے میں میں نے پہلے کچھ آپ کو شکایت نوٹ کرائی ہے کہ یہ اگرچہ درست ہیں لیکن یہ ڈائریکٹلی اور پہلے نمبر پر اور اپنے کتاب کے آغازی نقطے کے طور پر ان کو لینا یہ خطرناک ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف روافض کو جو نظریات ہیں اس طرف ہمارا مطالعہ نسبتاً، میں نسبتاً کہہ رہا ہوں، ٹوٹلی نہیں کہہ رہا، ہمارا مطالعہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ان کی کتابیں ملتی بھی نہیں ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت ملتی ہیں وہ خریدتے نہیں ہیں، خریدتے ہیں تو لائبریری کی زینت بنا دیتے ہیں، ان کو مطالعہ کر کے پڑھتے نہیں ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ان لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ سخت ضروری ہے۔ اب ان کے نظریات کیا ہیں؟ جو اہل سنت کے علاوہ ایک اور طبقہ ہے، ان کے عقائد بھی 5 ہیں، وہ آپ سن لیجئے۔ ان کے عقائد ہیں توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت۔ نوٹ کیجئے، توحید، عدل، رسالت، امامت، قیامت۔ جو آپ کو عرض کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ تسلی رکھیں کہ یہ کسی بھی غیر اہل سنت کا کوئی ایک آدھ بندے کا قول، کسی کونے خدرے میں پایا گیا کوئی قول تاکہ اس کو ہم پکڑ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ایسا نہیں ہے، نہ ہمارا یہ رویہ ہے۔ انفرادی طور پر کسی بھی مذہب کے بندے سے کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ ان کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو لکھا ہے۔ اس کے اوپر ان کی مستقل کتابیں بھی موجود ہیں، اور یہ ان کی چھوٹی چھوٹی کتابوں، حتیٰ کہ نماز کی کتابوں میں بھی یہ 5 عقائد ابتدائی طور پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بچے بچے کو یہ یاد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کی کتابوں میں سے کسی ایک آدمی کا وہ کوئی قول، کہیں دور دراز کا قول، اور کسی غیر معروف آدمی کا قول، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اہل سنت ہوتا ہی نہیں، اس کے نام کے ساتھ وہ نقش بندی یا چشتی یا قادری لکھا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو یا یہ لقب خود دے دیا اور اسے اہل سنت بنا کے، اور اہل سنت کا مختار اور بڑا معروف ایسا کہہ کے یہ بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ ہمارا قابل اعتماد بندہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کوئی معروف بندہ ہوتا ہے۔ جبکہ میں جو عرض کر رہا ہوں ان کے 5 عقائد اور نظریات، یہ ان کی بنیادی کتابوں میں اور عقیدے کی ہر کتاب میں اور ان کے بچے بچے کے سینے میں موجود ہیں، یہ کنفرم رکھیں۔
اب कंपैरिजन कीजिए, कुरान अकायद क्या बयान कर रहा है? तौहीद, फरिश्ते, किताबें, रसूल और क़यामत। इनके क्या अकायद हैं? तौहीद, अदल, रिसालत, इमामत और क़यामत। आप ज़रा कंपैरिजन कीजिए। एक तरफ कुरान के 5 अकायद जो कुरान ने बयान फरमाए उनको लिख दीजिए, उसी सफ़े के ऊपर इसके सामने मद्दे मुकाबिल आप इन लोगों के नज़रियात लिख लीजिए, तो आपको साफ समझ आएगा कि इन लोगों ने फरिश्ते भी निकाले हुए हैं और किताबें भी निकाली हुई, और फरिश्तों और किताबों की जगह पे अदल और इमामत को डाला हुआ है। हम फिलहाल अदल और इमामत का अकीदा दाखिल करने पर बहस नहीं करते। हमारा सवाल है, क्योंकि वो बहाना बना सकते हैं कि हमने ऐड ही किया है ना, क्या आ रहा है, उसके भी हमारे पास जवाब हैं, लेकिन हम उस मौजू को फिलहाल नहीं छेड़ रहे। हमारी दरख्वास्त यह है कि कुरान और फरिश्तों को अपने अकायद में से इन लोगों ने निकाला क्यों है? इसका इल्मी माकूल जवाब इनके पास नहीं है। हमने ये सवाल उठा के देखा है, फिर दाएं बाएं की बातें, तावीलाते बईदा और रकीक गुफ्तगू, वो इतना बारीकियों में जाते हैं कि वो तो फिर कव्वा भी सफ़ेद साबित किया जा सकता है, और उस अंदाज से तो फिर ज़मीन आसमान के कलाबे भी मिलाए जा सकते हैं। ये गुफ्तगू के माहिरीन का तरीका और आदत होती है। हकीकत यह है कि इस सवाल का माकूल और इल्मी जवाब गैर अहले सुन्नत लोगों के पास बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने फरिश्ते और किताबें अपने 5 अकायद में से निकाले क्यों। और जब हम मज़ीद शवाहिद को देखते हैं तो हमें दाएं बाएं से गवाहियाँ मिलती हैं कि ये कुरान की तारीफ़ के कायल हैं। इन्हें अपने नज़रिए के मुताबिक कुरान का इनकार करना पड़ता था। ये फरिश्तों की तौहीन के कायल हैं। वही यहूदियों वाले नज़रियात, मन कान अदुव्वल जिब्रीला, वही बातें जब हम कुरान से देखते हैं, इनकी यहूदियों के साथ मुशाबहतें अपनी किताबों में पढ़ते हैं। इनके अपने बयानात किताबों में, नेट के ऊपर जब हम देखते हैं, आप जानते नहीं कि अमेरिका में एक बंदा बैठकर कुरान की हिफाजत का इनकार कर रहा है, इन्हीं का आदमी है। इंडिया में एक बंदा बैठकर कुरान पर केस कर रहा है, इन्हीं का आदमी है। ये यहाँ बैठकर कह देते हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तान में गुजारा करने का तरीका है, और हम ये भी जानते हैं कि ये बयान सच्चाई पर मबनी नहीं, तकिया पर मबनी। अब तकिया एक अलग चैप्टर है। तो पूरी ईमानदारी, पूरी तहकीक और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये सारी बातें मेकआउट की हुई हैं। हमें सारी सूरत हाल अल्लाह ने आगाह की हुई है। हम समझते हैं कुरान और सुन्नत हम पर ये बातें हैं, ये हक़ाइक़ वाज़े करते हैं कि सही अकायद इस्लामिया जो कुरान से साबित हैं वो तौहीद, फरिश्ते, किताबें, रसूल और क़यामत हैं। ये आयत, इस तरह के अल्फाज एक और जगह पे भी हैं, इस तरह के अल्फाज सूरह बकरा के आखिर में भी हैं। और इन लोगों के जो 5 अकायद हैं, तौहीद, अदल, रिसालत, इमामत और क़यामत, ये इनके अकायद कुरान के साथ लग्गा नहीं खाते, मुताबिकत नहीं रखते। ये मैंने बात इसलिए की कि अकीदे की हिफाजत का तरीका क्या है। हम मुताला के अंदर वसअत पैदा करें, कुरान को ज़रा गौर से देखें, और मुखालिफिन के अकायद और नज़रियात का हमें इल्म होगा, तब हम मवाजना और कंपैरिजन कर सकेंगे, और फिर हम सही बात अपने तालिब इल्मों तक, अपने बच्चों तक, अपनी आवाम तक आसान तरीके से पहुँचा सकेंगे। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हम देखते हैं कि जहाँ मदारस में किताबें पढ़ाई जा रही हैं, असर अंगेज़ी के एतबार से इस दौर में इंटरनेट पर बैठकर शर फैलाने वाले लोग, उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है। हम उलमा तैयार करते हैं, बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का। इसका हमें कुरान में भी हुक्म है, हदीस में भी हुक्म है, और यही हमारी 1400-1500 साल से उम्मत पूरी की प्रैक्टिस चली आ रही है कि आले इल्म तैयार किए जाएं। लेकिन इस दौर में इफादियत को जब देखा जाता है तो हम दूसरी तरफ भी मुतवज्जे होने की अहमियत को समझ जाते हैं कि ये काम तो जारी रहना चाहिए, पहले से भी आसान तरीके से जारी रहना चाहिए। लेकिन नेट के ऊपर जो लोग एक छोटे से कमरे में बैठकर एक बंदा पूरी दुनिया के अंदर शर फैला रहा होता है, उसका तोड़ करने के लिए भी हमें मिल बैठना होगा, सोचना होगा। और उसी तरह जिस तरह वो चर्ब ज़ुबान लोग हैं उस तरह, लेकिन तरीका हमारी मजबूरी है कि हम मुहज़्ज़ब रहना, हम एज ए मुस्लिम और मजहबी लोग होने के हवाले से
یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم اس کے اوپر میرے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ اس کا علمی توڑ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے افراد تیار کرنے پڑیں جو اسی طرح کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو ایڈریس کر سکیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان کے اوپر وہی لیبل لگا ہو جو ہمارے اوپر لگا ہوا ہے۔ میں نے اشارتاً ایک بات کر دی ہے، اس کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو تھوڑا سا لیبل چینج کرنا ہوگا، اور طریقہ کار البتہ علمی بھی ہو، شرعی بھی ہو، اخلاقی بھی ہو، وہ درست ہے۔ اب وہ طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی نے فرمائش کی تو بتا بھی دوں۔ اس دور میں عقائد اور نظریات پر توجہ دینے کے لیے درسی طور پر اور علمی طور پر، چونکہ اس وقت ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جدید تقاضوں کو پورا کرنے والی کتب کا ضبط تحریر میں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ شرح عقائد نصفی پڑھیں، بڑی علمی کتاب ہے، اس میں ملحدین کا مکمل رد موجود ہے۔ ملحدین کا آپ یقین کیجئے میں نے ان کا کوئی سوال ایسا نہیں دیکھا جس کا رد ہماری سابقہ کتب میں موجود نہ ہو۔ امام ماتریدی کی کتاب التوحید، شرح عقائد نصفی، یہ دو کتابیں ایسی ہیں، باقی جو الملل والنحل اور الفرق بین الفرق، ان کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف یہ دو کتابیں، بلکہ میں کہتا ہوں صرف شرح عقائد نصفی اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھ لے تو ملحدین کے ایک ایک لفظ کا نہایت علمی جواب آج سے 1000 سال پہلے ہمارے علماء دے چکے۔ فقیر نے اپنی کتاب حضرت ذکر فرما رہے تھے اسلام زندہ باد، میں نے اس میں ان کے سوالات نقل کر کے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں نے یہ بات ساری کی ساری سمو دی ہے کہ ان کی اس بات کا جواب شرح عقائد نصفی صفحہ اتنے پر ہے، اس بات کا جواب شرح عقائد نصفی صفحہ اتنے پر ہے۔ یہ کون سی ہمارے لیے نئی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں صرف زبان انگریزی ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا جی، اپنا دوست ہے، پیارا ہے، کہ یہ ہمارا جو لٹریچر ہے یا یہ تو 100 سال کا ہے، بس یہ نہیں، 100 سال نہیں، یہ انگریزی زبان یہ تقریباً 200 سال پرانی ہے، اس سے پہلے یہ زبان ہی نہیں تھی۔ تو بالکل یہ ابھی کی پیداوار ہے، یہ جرمنی یا فرانس کسی ملک کی پیداوار ہے۔ یہ لوگ بہت جونیئر ہیں، اور اسلامی نظریات اور عقائد اور ان لوگوں کا اسلام کی طرف سے رد یہ 1450 سال پرانا ہے۔ قرآن ملحدین کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، دہریہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، حدیث کے اندر مجوس کا لفظ بھی ہے۔ اب ایک الگ موضوع ہے کہ مجوس کا ملحدین کے ساتھ کیا تعلق ہے، بہرحال ہو نہ ہو، ہم تو عقائد پڑھ رہے ہیں، اس زمانے میں ہم مجوس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں ہم دیکھیں، جھانکیں، ان کا ڈیپلی مطالعہ کریں تو لے دے کے پیچھے رہ یہ جائے گا کہ آج کل کی جو جدید اصطلاحات ہیں ان سے آشنائی حاصل کرنا بالکل یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 15 دن کی بات ہے۔ ہم تھوڑی سی توجہ ادھر دیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور 2 نفل پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، یا اللہ میں تیرے دین کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترنے لگا ہوں، مجھے اصطلاحات کا فہم بھی عطا فرما، اسلام کے صحیح عقائد کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ رخ بدل کے رکھ دیں۔ جدید تقاضے پورے کرنے کے لیے ادیان عالم کا مطالعہ، جب آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں گے تو اس کا آپ کو ایک زبردست فائدہ پہنچے گا۔ ایک تو آگاہی، یہ تو آگاہی ہے نا، اہل علم کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ادیان عالم کا مطالعہ کرنے سے جب ایک دشمن اسلام پر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں دوسرے دشمن کا سوال بھی ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ٹکرا دیں، ایک مخالف کو دوسرے مخالف کے ساتھ ٹکرا دیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہودی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناجائز اولاد ہے، ایسا نظریہ ان کا ہے۔ اب عیسائی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ آپس میں ٹکرا گئے کہ نہیں ٹکرائے؟ اس کو میں ٹکرانا کہہ رہا ہوں، آپ بیچ میں سے نکل جائیں۔ یہودی کو کہیں میرے سے متھا نہ لگا، عیسائی کو جواب دے۔ عیسائی سے کہیں میرے پیچھے مت پڑو، جاؤ یہودی کو جواب دو، تم خدا کا بیٹا کہتے ہو، وہ تو یہ گندے لفظ استعمال کرتا ہے، تم گندے لفظ استعمال کرتے ہو، وہ تو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ آپس میں بیٹھو، میں دیکھ کے سنتا ہوں۔ یہ میں نے ٹکرانے کی ایک مثال دی ہے، اس کی بہت مثالیں اور ہیں۔ اگر آپ کی نظر مجوسیوں کے مذہب پر ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجوسی 2 خداؤں کو مانتا ہے،
قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت مانو، قرآن کی آیت ہے۔ عیسائی 3 خداؤں کو مانتا ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ، قرآن ان کا رد کرتا ہے، 2 نہ مانو، 3 نہ مانو، اور کثیر نہ مانو، وہ بھی قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا الآلہۃ، یہ جمع ہے، یہ کثیر خداؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بتوں کے لیے، یا جن کو بھی بتوں کے علاوہ جن اللہ کے پیاروں کو بھی بعض لوگوں نے خدا بنا لیا، تو آلہہ کی جمع ان سب کو متضمن ہے۔ تو پھر 2 نہیں، 3 نہیں، کثیر نہیں، قرآن تو ہر موضوع پہ بولتا ہے، تمام مشرکوں کا رد کرتا ہے۔ اب ان میں سے ایک دوسرے سے ٹکرانا، آپ تھوڑی سی کامن سینس استعمال کریں گے تو بالکل آسان ہے۔ جو کہتے ہیں 2 ہیں اسے کہو 3 والے سے بات کرو، جو کہ 3 ہیں اسے کہو وہ بہت سارے والوں سے بات کرو۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ان کو آپس میں ٹکرا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ دنیا کے کس کونے میں کون سا مذہب کیا کیا بولتا ہے۔ مشرکین کی بھاری اکثریت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں الحاد کرتی تھی۔ قرآن کے اندر آتا ہے، ابو بن سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے بتایا، کس نے بنایا، تو لیقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ خالق کو اللہ ہی مانتے تھے اور اللہ کو خالق مانتے تھے، اور توحید کے اس اعتبار سے قائل تھے۔ لیکن خرابیاں کہاں تھیں؟ یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر وہ اوصاف بتوں میں مان رکھے تھے۔ ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو مطالعے کی وسعت، ہمیں ایک بندے کی ہوئی بات جب ہمارے کان پہ پڑے گی تو ہم اس بندے کو اس دوسرے، تیسرے، چوتھے بندے کی بات اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے اس کو وہاں الجھا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بات اور بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ 1-2 نوجوان ایسے ہیں جو ہمارے اندر کے، جو مسلمانوں کے اندر جو طبقات ہیں، ان کے یا آپس کے بعض اوقات علماء کے، ایک ہی مسلک کے علماء کے آپس میں متضاد بیانات یا علمی اختلافات، ان کو آپس میں ٹکرا کے، ان کو آپس میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک آپ کے پاس کیوں نہیں؟ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک استعمال کریں، کیونکہ یہ تو اندر کی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہی ٹیکنیک براڈ سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر استعمال کریں تو ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت بھی ہے اس میں، بفضل ہی تعالیٰ۔ یہ جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پر ہمارے سنیوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہم وہی 2-3 اپنے محلے کے جھگڑوں میں الجھے رہتے ہیں، اور پوری دنیا کی سطح پر اور زمین سے اوپر اٹھ کر کیمرہ مارنا اور شرق سے غرب تک اپنے کیمرے کو وسعت دے کر حالات پہ نظر رکھنا، یہ ہم میں نسبتاً کم ہے۔ البتہ ہمارے اندر بھی ایسے بندے موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ کرنے کی سخت ضرورت۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دی ہے، تدریس العقائد، شاید ہمارے ساتھی کے پاس وہاں موجود بھی ہے، تدریس العقائد۔ اس میں ادیان عالم بھی ہے، اس میں اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے مجھے عنوان دیا، اتفاق ایسا ہے کہ آپ کے عنوانات میری اس کتاب کے مطابق ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ اور عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے توحید، پھر اسی ترتیب کے ساتھ فرشتے، کتابیں، رسالت، قیامت، تقدیر، ہر چیز کو اس میں ترتیب وار ڈسکس کر دیا گیا۔ اور صحابہ کرام کے معاملات جو اس وقت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات، ان کے بارے میں جو عقائد و نظریات اور بامی جو گفتگویں چل رہی ہیں، اس موضوع پر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، اور اس کا طرز بالکل جدید ہے۔ اس طرز کے بارے میں ہمارے ایک لیکچر میں آگے آ رہا ہے کہ وہ جو مجھے عنوان ہی روافض اور خوارج کا ایک لیکچر میں دیا گیا، اس میں اس موضوع پر انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکشنز آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ عقائد اور نظریات کے تحفظ کے لیے آپ نے دیکھا کہ علم کا وسیع ہونا، حالات حاضرہ پہ نظر رکھنا، پوری دنیا کے ادیان کا مطالعہ کرنا، اور نیٹ پر آنے والے شرارتیوں کا نوٹس لینا، تاکہ آپ کی کسی بات کے سائیڈ ایفیکٹس اسلامی نظریات اور عقائد کو انجر نہ کریں اور آپ خود اپنی کہی بات کے جال میں پھنس نہ جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے عقائد کے تحفظ کے لیے، یہ عقائد اور نظریات میں معمولی سا فرق بھی ہوتا ہے، اہل علم جانتے ہیں، تو میں بولے جا رہا ہوں، ایک خاص اصطلاح میں بول رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا ذریعہ تحفظ عقائد وہ ہے اپنوں کی صحبت، اپنے علماء سے اور ذمہ داران سے رابطہ۔
ہمارے طلباء کا اپنے اساتذہ اور ماہرین کلام سے رابطہ، اور ہماری عوام کا اپنے علماء اور اپنے مشائخ سے رابطہ، یہ صرف عقائد کا ہی نہیں بلکہ کردار کی حفاظت کا بھی ایک بہترین ذریعہ۔ 1 گھنٹہ تقریباً گزر چکا ہے، اب تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سیشن شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔